اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج ہم پھر بات کریں گے تصور اسم اللہ ذات کے فوائد، یعنی کہ اللہ کا جو ذاتی اسم ہے، اسم اللہ ذات، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے تصور کرنے کے فائدے کیا ہیں، اس کا تفکر کرنے کے فائدے کیا ہیں، وہ میں کئی بار اپنے ناظرین کو پیش کر چکا ہوں۔ آج پھر میں ایک نئے انداز سے اسم اللہ ذات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم جیسے گنہگار لوگ اسم اللہ ذات کر کے، جیسا کہ آپ بتاتے ہیں کہ اسم اللہ ذات کرنے والا ناقص ہو تو عامل بن جاتا ہے، عامل ہو تو کامل بن جاتا ہے، کامل ہو تو مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہو تو اکمل ہو جاتا ہے، اکمل ہو تو جامع ہو جاتا ہے، جامع ہو تو کامل مرشد بن جاتا ہے، تو کیا ہم جیسا گنہگار بندہ بھی کسی مرتبے پر پہنچ سکتا ہے؟ یا کیا ہم لوگ اسم اللہ ذات کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے گنہگار دل، ہمارے گنہگار ہاتھ، ہمارے گنہگار آنکھیں اسم ذات کا تصور کر سکتی ہیں؟ تو میرے ناظرین، میرے پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں، ہم جیسے گنہگار بندوں کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے۔ میں خود عاجز، حقیر، فقیر، سائیں محبوب پیر، میں اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ یا عالم دین نہیں کہتا، میں ایک عاجز، فقیر، حقیر، گنہگار بندہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس گنہگار پر کرم کیا اور اس کو پسند کر لیا، اور پسند کر کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم حضرت سخی سلطان العارفین، برہان الواصلین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سروری قادری لے کر چلے ہیں، اور یہ میرا مشن ہے جو میں یہ پھیلا رہا ہوں، سلسلہ عالیہ کی دن رات فی سبیل اللہ تبلیغ کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے اس گنہگار پر کرم کیا۔ کلاچی شریف والے حضرت سلطان فقیر عبدالحمید صاحب کو یہ عاجز پسند آ گیا، اور انہوں نے مجھے پروانہ خلافت سے نوازا اور اجازت پیری مریدی عطا کی، اجازت دم تعویذات مجھے عطا کیے، اور اپنی خلافت نامہ عطا کیا، اور یہاں تک لوگوں کو فرمایا، اے میرے مریدو، میں حاجی راشد سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حاجی راشد سے محبت کریں۔ یہ میرے کامل مرشد کا ارشاد گرامی میرے لیے آیا۔ کیوں آیا؟ مجھ جیسا گنہگار اتنی بڑی ہستی کو پسند آ جائے، کیوں آ گیا؟ میں نے اس لیے کہ اس گنہگار نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ نے ایسا پسند کیا کہ آج ہزاروں دنیا میرے ہاتھ پر مرید ہے، اور ہزاروں دنیا الحمدللہ جو میری زیر نگرانی اسم اللہ ذات کا تصور کر کے مشاہدات ازلی و عبدی کر رہی ہے، اور ان کے لطائف بیدار ہیں، اور وہ جھولی اٹھا کر مجھے دعائیں دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ میرا بے لوث سلسلہ ہے، کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ میں نے آج تک کسی سے، آپ جو میرے چینل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ دیکھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں، ہم نے کبھی چندہ اکٹھا نہیں کیا، کبھی چینل کی کمائی جو بھی اگر کوئی دیتا ہے۔ ہم نے جڑاں میں ایک مسجد بنائی ہے، ایک مسجد ہماری زیر تعمیر ہے، ایک مدرسہ ہے، 2 آستانے ہیں، جو محض خود یہ عاجز حقیر وہاں پر محبوب پیر ڈیوٹی دے رہا ہے۔ مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہے، خطابات ہوتے ہیں، بیانات میرے ہوتے ہیں، اور خود بچوں کو میں اللہ کے قرآن کا درس دیتا ہوں، اور ہم نے اور بھی بہت سارے دین کے، ہم یہاں پر لوگوں کی خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس میں اگر آپ گنہگار ہیں، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو فرماتا ہے میرے بندے آ، تو ایک بار سچے دل کے ساتھ آ، اور آ کر میری بارگاہ میں کہہ دے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بندے میں تجھے پسند کر لوں گا، میں تیری 7 نسلوں کو پسند کر لوں گا، میں تجھے اپنے دین کا تجھے اپنا خادم بنا لوں گا، اور تجھے اپنے محبوب بندوں میں، برگزیدہ لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ اور یہ جو اسم اللہ ذات ہے، یہ ہم جیسے گنہگار بندے جب اپنی آنکھوں پر، دل پر، ناف پر، ہتھیلیوں پر نقش کرتے ہیں، اس کا تصور کرتے ہیں، اس کا تفکر کرتے ہیں، تو ہمارے جسموں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
قلب کے گناہ، آنکھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب آنکھوں پر اسم اللہ ذات کا نور آتا ہے تو یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، اسم اللہ ذات کرنے والوں، اسم محمد سے محبت کرنے والوں، سروری قادری سلسلے سے محبت کرنے والوں، اللہ آپ سب کا دل اسم اللہ ذات سے روشن کرے۔ ایک بار توبہ کر لیں اور آ جائیں اور اسم اللہ ذات کی مشق کریں، دیکھیے آپ کی زندگی کی کایا کیسے پلٹتی ہے۔ اس جیسے عاجز کی زندگی بدلی، لاکھوں کی زندگی بدلی، آپ کی بھی بدل سکتی ہے، میری بھی بدل سکتی ہے، سب کی بدل سکتی ہے زندگی۔ کیسے بدل سکتی ہے؟ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، کتابوں میں لکھا، اولیاء کی کتابوں میں، بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ خواجہ حسن بصری کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں اور ان کو خلافت ہے باطنی حضرت علی علیہ السلام کی، اور شجرہ شریف میں ان کا اسم گرامی آتا ہے، اور ہمارے سروری قادری سلسلے میں ان کو دوسرے سلطان الفقراء کا مرتبہ حاصل ہے۔ اس قدر یہ عظیم ہستی ہیں۔ سلطان الفقراء کا مرتبہ خواجہ خواجگان جناب حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ اور میرے دوستو، ان کے زمانے کا ذکر ہے کہ ان کی ایک عورت مرید تھی، اس کا بیٹا بڑا بدکار تھا، سیاہکار تھا، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، شرابی، زانی۔ اس کے بیٹے کا آخری وقت آ گیا، مرنے کے قریب آ گیا، زمانے میں مشہور تھا یہ گندا بندہ ہے۔ اس کا جب آخری وقت آیا، اس نے اپنی امی سے کہا، ماں میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ خواجہ حسن بصری پڑھائیں تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اب میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اگر تو خواجہ حسن بصری میرا جنازہ پڑھا دیں تو بڑا ہی بہتر ہے، میں بخشا جاؤں گا۔ اگر حضرت انکار کر دیں تو مجھے دفنانا نہ۔ وہ بندہ گنہگار کہنے لگا، مجھے روڑی پہ پھینک دینا، میری یہی سزا ہے۔ آخر اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اس کی والدہ خواجہ حسن بصری کے پاس گئی، جا کر کہا، میرے مرشد میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیں۔ خواجہ حسن بصری نے پہچان لیا، کہنے لگے، ہاں ہاں تو میری مریدنی ہے، کیا اس بیٹے کا جنازہ کہ جو بڑا بدکار ہے، سیاہکار ہے، زمانے کا گندا شرابی زانی بندہ؟ کہتے جی حضرت میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ کہنے لگے، نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، وہ اتنا گنہگار۔ خواجہ حسن بصری انکار کر دیا، میں نے نہیں جانا۔ وہ عورت روتی چلی گئی واپس کہ خواجہ صاحب نے انکار کر دیا۔ جا کر بچے کو نہلایا، دفنانے کا سوچنے لگی تو ابھی کر رہے تھے کام، غسل وغیرہ دے رہے تھے کہ اچانک دروازے پہ دستخط ہوئی۔ وہ عورت اٹھی، اٹھ کر دیکھتی ہے، میں دیکھوں کون ہے۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو باہر اس کے مرشد خواجہ حسن بصری کھڑے تھے۔ کہنے لگی، خواجہ حسن بصری میرے مرشد آپ تشریف لائے؟ تو کہنے لگے، ہاں بی بی میں آ گیا، تو میں تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دوں۔ کہنے لگی، حضرت ابھی تو کچھ دیر پہلے آپ نے انکار کر دیا تھا کہ میں نے نہیں آنا۔ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے تو نہیں آنا تھا، پر جب تو چلی گئی تو مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ میں اپنے گدی پر ہی، اپنے آستانے پر کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ نبی دو جہاں، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، حسن بصری کیوں نہیں جنازے پر جا رہے؟ اس بندے کے جنازے پر تو میں محمد بھی آ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں اس جنازے پر آ رہے؟ اے حسن بصری، اس بندے نے آخری وقت میں توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، تو میں محمد رسول اللہ بھی آ رہا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے، میری آنکھ کھل گئی، میں دوڑتا تیرے دروازے پر آ گیا کہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، اس کے رسول نے معاف کر دیا، میں حسن بصری کیوں نہ اسے معاف کروں، اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں۔
پتہ یہ چلا اس واقعہ سے، جو بندے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، کسی کو جنتی اور دوزخی کرنے کا سرٹیفکیٹ بندے نہیں دے سکتے۔ آج تو بندہ ایک دوسرے کو جنتی دوزخی کر رہا ہے، فلانا فرقہ جنتی ہے، فلانا دوزخی ہے۔ یہ اللہ کے پاس اختیار رہنے دے، آپ اپنے پاس، یا مجھے نہ، یہ اختیار ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ بخشنے پہ آئے، ایک نیکی پہ بخشتا ہے، نہ بخشنے پہ آئے اللہ لاکھوں سال کی عمر کی عبادت کو نہیں اللہ قبول فرماتا۔ تو میرے دوستو، اگر ایک بار توبہ کر کے، خواجہ حسن بصری کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے، ہم ایک بار توبہ کریں اور توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی دہلیز پر آ جائیں اور سچے دل سے توبہ کر کے ہم کامل مرشد کے مرید ہو جائیں، کامل پیر کے غلام ہو جائیں، اور غلام ہونے کے بعد ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، تو میرے دوستو مجھے یقین ہے وہ آپ کی زندگی کی کائہ پلٹ جائے گی اور آپ کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب آ جائے گا۔ آپ دنیا داری کو چھوڑنے لگ جائیں گے، آپ دنیا داری سے نفرت کریں گے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول اور مرشد کامل سے محبت کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ پر ایک بار سچے دل سے توبہ کریں، پھر اس میں اللہ ذات ہم کریں۔ اور جو میرے دوست کہتے ہیں کیا واقعی حاجی صاحب، پیر صاحب، اس میں اللہ ذات کرنے کتنے فائدے ہیں؟ میرے دوست فائدے ہیں تو حضرت سلطان باہو نے 100 سے زائد یا 140 کتابیں حضرت سلطان باہو نے اس فلسفہ توحید پر، علم اکثیر اور علم تکثیر پر لکھ دی ہیں۔ اور دادا مرشد میرے فقیر نور محمد سروری قادری صاحب عرفان نے اپنی کتاب عرفان میں، نور الہدا کے ترجمہ میں، حق نما میں، آپ نے جو لطیفہ نفسی، لطیفہ قلبی، روحی، سری، خفی، مخفی اور اخفا، جتنے حضرت انسان کے لطائف ہیں ان کے بیدار کرنے کا طریقہ اور بیدار ہونے کے بعد ان کے فائدے اپنی کتابوں میں لکھیں، اور صرف کتابوں میں لکھے ہی نہیں ہیں۔ فقیر نور محمد فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت سلطان باہو کی کوئی کتاب پڑھتا ہوں اور اس میں اللہ ذات کی جو مشق لکھی ہوتی ہے وہ میں ادھر پڑھتا ہوں، ادھر وہ مشق مجھ پر وارد ہو جاتی ہے، اور وارد ہونے کے بعد میں اس اختیار کا مالک بن جاتا ہوں، اس مقام کا وارث بن جاتا ہوں، وہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنے دلوں کو مردہ نہ رہنے دیں، دل کو قلب سلیم بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، انما الاعمال بالنیات، کہ میں تمہاری نیتوں کو یعنی دلوں کو دیکھتا ہوں۔ آئیے اپنے دلوں کو درست کرتے ہیں، آئیے اپنی زندگی کو بدلتے ہیں، کسی اللہ والے کے نام اپنی زندگی لگائیں تو صحیح۔ آج کہتے ہیں کیا واقعی اس میں اللہ ذات جو آپ بیان کرتے ہیں پیر صاحب، کیا ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایسا ہوتا ہے۔ آپ ایک بار اللہ کے دروازے پر دستخط تو دیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے لیے دوڑیں تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح، ایک بار کسی مرشد کامل سے درس لیں، تعلیم لیں، کسی کامل مرشد کے مرید ہو جائیں اور اس کی زیر نگرانی اس میں اللہ ذات کی مشق وجودیہ کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کامل مرشد کے صدقے سے کیسے آپ کو مراتب عطا فرمائے گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ جو لوگ یوٹیوب پر یا دیگر جو اولیاء کے خلاف بولتے ہیں، کرامات کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب اللہ بندے سے یاری لگا لیتا ہے، اور بندے کی جب اللہ سے یاری لگ جاتی ہے، پھر اللہ کی بندے سے یاری لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ اپنے بندے سے کیسی کیسی کرامات کو ظہور کرتا ہے، کیسی کیسی کرامات کو صادر کرتا ہے۔ اللہ اس بندے سے عجیب و غریب کام لیتا ہے، اور اس کا اللہ ایسے اپنے دوست کا پرچار کرتا ہے دنیا میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے اور ذلت سے بچاتا ہے۔ تو میرے ناظرین، میرے دوستو، میں اس میں اللہ ذات کی ابھی مشق پھر بتاؤں گا آپ کو۔ ابھی آپ یہ ارادہ کر لیں، یہ پکا ارادہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ سب سے تو یہ صرف گناہوں سے توبہ نہیں ہے، ہر اس بات سے توبہ کر لیں جو کسی کو کافر کرتی ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے،
अपने अंदर सलामती को दाखिल करें, और वो सलामती है औलिया अल्लाह के पास, वो इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करते हैं और बंदे को सलामती वाले इस्लाम में दाखिल कर देते हैं। तो आइए सच्ची तौबा करके हम इसमें ज़ात का तसव्वुर करें, तफक्कर करें, इसमें मोहम्मद का तसव्वुर करें, तफक्कर करें, ताकि सुल्तान बाहू फरमाते हैं इसमें ज़ात का तसव्वुर तफक्कर के साथ किया कर, ताकि तुझको तसर्रुफ हासिल हो जाए, ताकि तू मालिक बन जाए, ताकि तू सारी कायनात का इख्तियार रखना शुरू कर दे। जब इसमें अल्लाह ज़ात बंदे में रच जाता है, बस जाता है, बंदे में उसके ज़रफ़ के मुताबिक अल्लाह की ताकतें, अल्लाह का नूर आना शुरू हो जाता है। और जब बंदे में अल्लाह का नूर आता है, अल्लाह बंदे को अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का सर्टिफिकेट अता फरमाता है कि तू मेरा दोस्त है, तुझे किसी से नहीं डरना चाहिए सिवाय मेरे, और मैं तुझे क़यामत के दिन गरीब, शर्मिंदा, परेशान नहीं करूँगा। तू क़यामत के दिन भी गमगीन नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। तो क़यामत के दिन तेरी भी बख्शिश होगी, तेरे चाहने वालों की भी बख्शिश होगी। तो मेरे नाज़रीन, आइए हम पहले सच्ची तौबा, सारे जहान से तौबा करें। अल्लाह अल्लाह माँ सिवा अल्लाह सब हवस है, हम सारी हवस को ख़त्म करें, एक आस्ताने पर आ जाएं, एक आस्ताने के ग़ुलाम हो जाएं, और वहाँ पर आकर आप अपने मुर्शिद से मोहब्बत करें और मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मश्क़ वजूदिया करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मेरा और आपका प्यारा परवरदिगार मुझे और आपको अपने अपने मुर्शिद से मोहब्बत अता फरमाए, और जो मेरे नाज़रीन हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इजाज़त से इसमें अल्लाह ज़ात करते हैं, तो अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी दुआ है, अल्लाह उनके दिलों को, आपके दिलों को ज़िंदा फरमाए, अल्लाह आपको रूहानी बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह आपको और मुझे सलामत रखे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।